بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن ملک میں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت اچھا تھا، بلکہ اس کے دل میں اللہ والوں کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے بادشاہ کا ایک نیک فقیر دوست تھا۔ وہ نیک فقیر دوست درویش ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، یعنی جب جب بادشاہ کو ضرورت پیش آتی وہ درویش بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ ناظرین، بادشاہ کے اندر یوں تو بے شمار خصوصیات تھیں، لیکن ایک بری عادت تھی کہ وہ جہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو چاہتا اس کو اپنے دربار میں لے جاتا، لیکن اس سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ درویش نے بہت بار بادشاہ سے کہا کہ حضور، اگر آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ نکاح کریں۔ اسلام میں شادی کرنا برا نہیں ہے، نکاح کرنا برا نہیں ہے، لیکن زنا کرنا برا ہے۔ آپ جس طرح غیر محرم عورت پر نظر رکھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ بادشاہ اس کی ہر بات مانتا، لیکن یہ بات نہیں مانتا تھا، بلکہ اکثر ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو، میں بادشاہ ہوں اور تمہاری ہر بات نہیں مان سکتا۔ تمہارے لیے یہ بہت ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ درویش چپ ہو جاتا کہ بادشاہ کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن ناظرین، درویش نے بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ رہ کر ہو سکتا ہے بادشاہ حضور بات کو سمجھ ہی جائیں۔ ایک روز بہت تیز طوفانی بارش ہوئی تو فقیر کی جھونپڑی ہوا سے اڑ گئی۔ اگلی صبح بادشاہ کے سپاہی فقیر کو لینے آ گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کریں۔ بادشاہ کو تو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آج شکار پر جانے کی بجائے جھونپڑی مرمت کرو۔ اگر بادشاہ آپ کا اتنا ہی دوست ہے تو پھر آپ کو محل کیوں نہیں دے دیتا؟ بیوی کی بات فقیر کے دل پر لگی اور اس کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ میرا دوست مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے نہیں لیتا۔ بیوی کو اس نے سمجھا دیا، لیکن سپاہیوں نے یہ بات سن لی۔ ناظرین، ان میں سے ایک سپاہی نے بادشاہ کو جا کر یہ سب کہہ دیا کہ فقیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ اس کے دوست ہیں، لیکن آج تک آپ نے اسے ایک محل نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے دوست، میں تمہیں ایک محل اور تمہارے گھر والوں کے لیے عمدہ قیمتی سامان دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے محل میں جتنی کنیزیں اور غلام ہیں، جتنی ہی تمہاری خدمت میں بھی مامور کرانا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دو۔ فقیر نے کہا، ہرگز نہیں، آپ سے میں نے دوستی اس لیے نہیں کی ہے کہ میں آپ سے محل لے لوں یا آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھا لوں۔ میری بیوی ایسے ہی جذبات میں آ کر یہ باتیں کر گئی ہے، لیکن وہ میری بات سمجھ چکی ہے۔ رہی بات جھونپڑی کی تو میں نے ایک جھونپڑی تعمیر کر لی ہے۔ اگلے روز بادشاہ فقیر دونوں شکار کے لیے نکلے تو فقیر نے گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ جنگل پہنچنے کے بعد بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی تو درویش نے بادشاہ کو ایک جگہ روک کر انتظار کرنے کو کہا اور خود پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسے ایک تالاب نظر آیا۔ ناظرین، چونکہ اسے بھی پانی کی تلاش تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں پہلے پانی پی لوں، پھر بادشاہ کو یہاں پر بلا لوں گا۔ لیکن دوستی کا تقاضا ہے، وفاداری ضروری تھی۔ پہلے بادشاہ کو پیاس تھی۔ پانی پیتے پیتے فقیر رک گیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں بادشاہ کو یہاں پر بلا لاتا ہوں کہ اس کی نظر تالاب کے قریب ایک پتھر کے بت پر پڑی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتھر کا بت اصل ہے۔ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کا وہ بت تھا، اتنی حسین، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کے اندر جان آ جائے تو یہ چلنا شروع کر دے۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ چاہے اللہ والوں کو پسند کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن حسین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس نے اگر یہ پتھر کی مورتی دیکھ لی تو ضرور اصرار کرے گا کہ اسے ہمارے محل میں لے چلو۔ اسے قریب پڑی ہوئی جھاڑیوں کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاڑیوں سے چھپا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے تالاب کا بتایا۔ دونوں تالاب پر پہنچ کر پانی پی کر پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کا حکم دیا تاکہ ان پر گوشت پکا کر کھانا کھا سکے، اور خود وہیں آرام کرنے لیٹ گیا۔
درویش قریبی گاؤں چلا گیا۔ بادشاہ یہاں کا نظارہ کر رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان میں کوئی شے موجود ہے۔ یہی سوچ کے بادشاہ ان جھاڑیوں کے پاس گیا تو پتھر سے بنی ہوئی ایک مورتی جھاڑیوں کے اندر اس نے دیکھی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، بس وہ بے جان تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ سچ میں مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ ناظرین، وہ بادشاہ تو پہلے ہی عورتوں کا شیدائی تھا، تو فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے دوست، اسے میرے ساتھ لے چلو۔ لیکن بادشاہ حضور، یہ مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی خاص عقیدت مند نے یہاں بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کی مورتی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہوں۔ اگر آپ یہاں سے اسے لے کر جائیں گے تو بلا وجہ کہیں دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا دل بہت تھا، لیکن اسے درویش کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میرے پاس اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اب چاہے یہ مورتی کسی ہندو غیر مسلم کی ہی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا، لیکن کہ بادشاہ حضور، آپ اس طرح نہ کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی وجہ سے، وہ بھی بے جان عورت کی وجہ سے، آپ میری دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے ان کے بیچ اللہ تھا، تبھی محبت تھی، اب آ چکی تھی ایک عورت۔ عورت کی وجہ سے دو دوستوں کے بیچ دراڑ آ گئی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا، یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے ہمارا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے، ورنہ اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا اس مصیبت سے نکلنا۔ ناظرین، بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر، پھٹے حال والا ایک شخص جس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا، بادشاہ کی برابری میں کھڑے ہو کر یہ سب باتیں کہہ رہا ہے۔ بادشاہ حضور، اب میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب تو بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس نے کہا، سپاہیوں، فوراً ادھر آؤ۔ سپاہی باہر دوڑتے ہوئے آئے تو بادشاہ نے کہا، اس شخص کو یہاں سے اٹھا کر دور پھینک دو۔ سپاہیوں نے درویش کو جنگل سے باہر لے جا کر پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا، یہ جو مورتی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اس کو زمین سے اکھاڑو اور ہمارے محل میں لے چلو۔ ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے، اتنی خوبصورت حسین مورتی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپاہی کا کیا کام تھا، وہ تو بادشاہ کے حکم کے تابع تھے۔ انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اٹھانا چاہا، ہر طرف لرزہ طاری ہو گیا، جیسے زلزلہ آ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، عذاب آ چکا تھا اور وہ سب زمین میں دفن ہو گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ اس مورتی سمیت وہ لوگ زمین میں چلے گئے تھے۔ بادشاہ کھانستا ہوا اٹھا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر تھا، دھواں ہی دھواں تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ہیبت ناک شکل کا آدمی آ گیا۔ ناظرین، بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جادوگر ہوں، سامری جادوگر۔ تم نے ہماری مورتی کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا اور تمہارے ساتھ جو ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تمہاری بلی چڑھائیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم جانتے نہیں ہو میں کتنا طاقتور ہوں۔ اگر تم طاقتور ہوتے تو زمین کے اندر نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہم اس وقت زمین کے اندر ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں، تم اور تمہارے ساتھی زمین کے اندر ہیں۔
تم نے ہمارے خدا کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا۔ یہ پتھر کی دیوی جس پر تم نے اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور اسے اکھاڑ کر اپنے محل میں لے جانا چاہتے تھے، ہماری یہ سونے کی مورت اپنے ساتھ لے جا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند آئی تھی اور میں چاہتا تھا یہ میرے کمرے میں رہے۔ وہ آدمی بولا کہ یہ ہماری دیوی ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور آج تم سب کی بلی اس کے سامنے چڑھائی جائے گی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، صحیح کہا تھا میرے دوست نے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ایک عورت کے فتنے میں آ کر اپنے درویش دوست کو میں نے اپنی نظروں سے دور کر دیا، اب تو وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر بادشاہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہی مددگار ہے، میں بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا، اب تو یہ ہندو جادوگر ہم سب کے گلوں کو کاٹ دے گا اور اس دیوی کے آگے ہماری بلی چڑھا دے گا۔ یا اللہ ہمیں اس طرح بری موت نہیں مارنا۔ یا اللہ میں نے بہت برا کیا، اب میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میرا دوست مجھے سمجھاتا رہتا تھا کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھو، میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آج بھی وہ مجھے کتنا سمجھا رہا تھا کہ اس پتھر کی مورت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یا اللہ بس ایک بار تو ہماری مدد بھیج دے۔ جو وہ یہ دعا کر رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ اسے کسی کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ درویش وہاں پر کھڑا تھا۔ میرے دوست تم یہاں پر؟ بادشاہ حضور میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اپنی من مانی کریں گے اور ضرور اس کے بعد کوئی آفت آئے گی، پر میں آ گیا ہوں، اللہ کی مدد سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ابھی وہ بادشاہ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ہندو جادوگر اس درویش کے پاس آیا اور کہا، تم کیا اسے سمجھا رہے ہو؟ تم ہم سے بڑے نہیں ہو۔ درویش نے کہا، میں جسے مانتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے اور ہم سب کا رب ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک پتھر کا بت ہے۔ یہ عورت جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو، تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ تو خود بے جان ہے کہ ہل نہیں سکتی، لیکن ہمارا جو رب ہے وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ناظرین، اس درویش نے مزید کہا، اس نے تمہیں، مجھے اور اس بادشاہ کو سب کو بنایا ہے۔ درویش کی یہ بات سن کر ہندو کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا، اب میں تجھ پر وہ منتر پڑھ کر پھونکتا ہوں کہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تیرے اس دوست کو بھی مار دوں گا۔ ناظرین، پھر جیسے ہی اس جادوگر نے منہ کے منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا، درویش نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے جو آج تجھے جھٹلا رہا ہے، یہ جو تیرا منکر ہے، تیرا شریک اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یا اللہ تجھے چھوڑ کر یہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے انسانوں کو کاٹ کاٹ کر ڈالتا ہے۔ یا اللہ اس آدمی کو دکھا دے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی نہیں، بے شک وہ بہت بڑی قدرت والا ہے۔ درویش نے دعا کی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کے اندر جان ڈال دی۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی، جو ہل نہیں سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے درویش کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور چلتی ہوئی اپنی عقیدت مند کے پاس آئی۔ اس نے کہا، تم میری عبادت کرتے ہو جبکہ میں ہل بھی نہیں سکتی، بتاؤ میں نے کیا دیا ہے تمہیں آج تک؟ تم میرے آگے نہ جانے کتنے انسانوں کو بے گناہ مارتے ہو۔ اب ہندو جادوگر حیرانگی سے اس پتھر کی مورت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے۔ اس نے درویش کو پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ تو بھی جادوگر ہے نا؟ تو نے ضرور منتر پڑھ کر پھونکا ہے۔ تو درویش نے کہا، میں نے نہیں، یہ کمال ہے اس رب کا جو خود زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو زندہ کرتا ہے، جو پیدا کرتا ہے اور پھر مارتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی اللہ نے اس پتھر کے بت کے اندر جان ڈالی ہے۔ اب تو مان جا، اے خدا کے منکر، اب بھی تو مان جا۔ اس نے کہا، ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد درویش نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ پتھر کی مورت جس پر بادشاہ عاشق ہوا تھا، پھر وہ پتھر کی مورت چلتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ تم نے ہمیشہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھائی،
تم نے شرعی کام نہیں کیا، لیکن اگر تم اللہ کے ماننے والے مسلمان ہو تو گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا مجھ سے۔ اگر تم چاہتے ہو نکاح کر لو، تب میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا، بالکل، میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ محل میں آ کر بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ ناظرین، ایک درویش فقیر نے بادشاہ کو سدھار دیا تھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ پھول کی صحبت میں رہ کر انسان خود بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کبھی نہ کبھی برے انسان کو سدھار ہی دیتا ہے، اس لیے اچھے انسانوں کی صحبت کو اختیار کریں، جو کہ اللہ والوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ بزرگوں کی دعائیں ہم پر رحمت برساتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر نازل ہے کہ زندگی بھر ہر قدم پہ یہ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان میں ذرا بھر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، اور بزرگان دین میں سے کسی کی دعائیں ضرب نہ لیں، بلکہ ہمیشہ اس کام میں لگا رہے کہ خدا کے نیک بندوں کی دعائیں ملتی رہیں، کیونکہ نیک بندوں کی نقصان کے لیے دعائیں بربادی کا خوفناک سگنل اور ان کی دعائیں آبادی کا شیریں پھل ہے۔ اللہ والوں کی دعائیں اس تیر کی طرح ہوتی ہیں جو کمان سے نکل کر نشانے سے بال برابر خطا نہیں کرتیں، اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بد دعا کی زد اور پھٹکار میں نہ پڑیں، اور بے دینوں کی طرح ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ میاں کسی کی دعا یا بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ عام خواہ لوگوں کو بد دعا کی دوست کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ بزرگوں کی دعائیں اور بد دعاؤں میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور آگے سے آگے ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔